اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے خدا کی ذات کی حقیقت یا حقیقت ذات خدا۔ خدا کے وجود کے آثار پوری کائنات پر چھائے ہوئے ہیں جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود خدا کی ذات کی حقیقت کسی پر عیاں نہیں، کسی پر آشکار نہیں، اور کوئی بھی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کی ذات ہر لحاظ سے لامحدود ہے، جبکہ ہم ہر لحاظ سے محدود اور متناہی ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے لیے خدا کی ذات کا احاطہ کرنا محال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، اور جس طرح تیری معرفت کا حق تھا ہم تیری معرفت کا حق بھی ادا نہ کر سکے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ ہم اس کی ذات کے متعلق تفصیلی علم حاصل نہیں کر سکتے، اس کی ذات کی حقیقت کے بارے میں نہیں جان سکتے، تو ہم اجمالی علم سے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیں، یہ درست نہ ہوگا۔ اس سلسلے میں بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا روح کے بارے میں اگر بات کی جائے کہ روح کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اجمالی علم تو ہے روح کے بارے میں کہ روح موجود ہے، اور اس کے آثار بھی ہم دیکھتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے مروی ایک حدیث میں ہے، آپ نے خدا کی معرفت کا ایک دقیق اور باریک مفہوم بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے عقلوں کو اپنی صفات کی حدود اور حقیقت سے آگاہ نہیں فرمایا، مگر انہیں ضروری معرفت اور پہچان سے محروم بھی نہیں رکھا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار عالم کو اس کی صفات کے ذریعے پہچانیں، کائنات میں اس کی قدرت کے آثار دیکھیں اور اپنی معرفت میں اضافہ کریں۔ اس کے موجود ہونے کا ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے کہ وہ ذات ہے، موجود ہے، حاضر و ناظر بھی ہے، ہمارے اعمال پر نگران ہے، گواہ ہے، ہمیں اس پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ مگر اس کی ذات کی حقیقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ممانعت ہے، یعنی اس کی ذات کی حقیقت کیا ہے ہم وہ نہیں جان سکتے، اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر بھی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ہماری شرعی تکلیف بھی نہیں ہے۔ اتنا ایمان ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم خدا کے وجود پر ایمان رکھیں اور اس کی صفات سے اس کی ذات کو پہچانیں اور اس کے احکام کی اطاعت کریں۔ پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔